ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے، چاہے اجر ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہے نا۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو 1 سال گزر جائے، مطلب چاند 1 سال ہو جائے، 355 دن گزر جائے۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ معنی یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے۔ مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے نا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی گئی، تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو نماز ویسے ہی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے۔ مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں، یاد رکھیے، وہ نفل میں شامل ہوتی ہے۔ جو بھی نماز فرض نہیں وہ نفل میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کریں عبادت کے ذریعے، ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر، جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے نفل نماز کی، کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا۔ لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں۔ جب انسان کسی عبادت کو جو سر فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہیں کئی فضائل جو ہیں کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے، سمجھ رہے آپ؟ تو نمازوں کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز۔ اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقعہ شامل ہے، اس نفل میں وطر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو نماز، تہجد اور جتنی نماز سب اس میں شامل ہے، سمجھے آپ بات کو؟ تو نمازوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، فرض اور نفل۔ نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں، وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقعہ بن گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض، تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرمایا کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے،
جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے. تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے. اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے. اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. کل ہوئے یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیے. یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے اتنی رکعت. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کے مختلف اقسام یاد رکھیے. اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے، اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے. چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنے طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہے اور اس کے بڑے ثواب ہے، بڑا اجر ہے. یاد رکھیے. بھائی نفل نماز کے کیا فضائل ہیں؟ تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے، میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کی ہمیں پتہ چلے. اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے. ابھی یہ ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے. اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے. پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے. تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت ہے، یاد رکھیں. لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، سوائے ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے. باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں. تو آئیے نفل نماز کے کیا فضائل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں. یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی. فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے یا اس کی بھرپائی کر دیں گے. نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی. اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر. یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو. پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا. اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے. اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے لاؤ. فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے. اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے. دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی. سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا ناحق خون تو نہیں بہایا. اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی. پھر زکوٰۃ،
اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال، اس کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا؟ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے، مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ ادر کی کتنی اہم بات ہے ادر کی۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیں گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود، مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے جس کو عام زبان میں بولتے۔ اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے، مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے اور اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، 3 سورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا، آپ بوڑھے ہو گئے، تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا، مطلب ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیز ہے گناہ، وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا۔ تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو 2 فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھیں۔ بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے،
جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے نا. اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے. بلکہ ایک راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے پہلے. مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے. کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے. آپ سمجھ رہا، ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے. ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں، اس سے ہمارے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے. تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا. سبحان اللہ. کثرت نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا. کتنی بڑی بات ہے. آئیے حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو. میں نے کہا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو مجھ سے. وہ رات میں اٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو مجھ سے، مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں. تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ پوچھے سوال کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے، یہی آپ دعا کر دیجیے اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو. مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سجود، کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا، یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں، اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے. سمجھ رہا؟ کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے، نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ شکر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر. ٹھیک ہے؟ تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو، اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کثرت سجود سے میری مدد کرو. تم چاہتے ہو جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ، تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے، لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت سجود. تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ کثرت سجود، سجدے کثرت سے کرنا، تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. ٹھیک. آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے. اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں. نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے، اور وہ بھی ایک نفل ہے. رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل ہے. سمجھ رہا بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا. تو نمازوں میں یا جس کو نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے، کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد. ٹھیک ہے. آئی حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا. تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ و نماز. تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے،
چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے، وہ بھی ایک نماز ہے، تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں۔ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں، نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں، اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے، وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا، اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے، تو آپ وضو کر کے سوتے۔ اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پیتے۔ اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے۔ تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے۔ اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے سچا مومن وضو سے رہتا ہے، اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو، فرض تو فرضی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت تھی، اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تھا فرض کے بعد ہے، تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل، نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض ان کو پھیکا نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے، جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے بعد ہے، زکوٰۃ فرض، ٹھیک ہے؟ عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ فرائض کے بعد، تو نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد، نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے تو فضیلتیں پتہ چل رہی قبول نہیں ہوں گی یاد جب تک فرض نہیں، ٹھیک؟ اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے۔ یہ چیز کی گارنٹی، یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے، آج برکتیں چھن گئی ہیں، بہت ساری برکت یاد رکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے۔ آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے، اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو۔ عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی ہیں عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے، اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی۔ پھر بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو، اور کہاں پڑھو؟ جا کر گھر جا کر پڑھا کرو۔ اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز، تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اب ان لوگوں کے گھر کا کیا حال ہوگا جو نہ فرض پڑھتے ہیں، تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں، نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے۔ تو آج فرض کا کیا حال ہے؟ کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے، جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے،
کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا. فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی. اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو عصر میں کم ملیں گی، اور گرمی اگر کم ہے تو عصر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد، اور مغرب میں سب سے زیادہ، اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا. عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے. بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے. تھوڑی پبلک بس تھوڑے بہت، جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں فجر میں 10-15 تو عشاء میں 10-15، یہ حال ہے. تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے. جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا. فرض تو پھر فرض ہی ہے نا. جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں لا سکتی. اس بات کو یاد رکھیں. میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت، اور اس میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنوائے ہیں. بہرحال نماز بہت 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 افضل چیز ہے، یاد رکھیے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور نفل مراد سے یاد رکھیے فرض نہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کی. آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو مسافر ہو مسجد نہ ملے وہ مستثنا ایکسیپشنل کیسز. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے سب سے افضل ہے وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل ہے. جیسا عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کی کمرے میں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے. آ کے جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے. عشاء مسجد میں پڑھی آپ نے، واپس آ کے گھر میں پڑھی، باقی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے، لوگ آئے، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نفل. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں نفل ہے، پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یوں ہی گئے، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. یہ آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کے اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے
فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا نا ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے, اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے, فرض روزے نہ رکھنے سے, فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے, فرض روزے نہیں رکھتا ہے, فرض زکات نہیں دیتا ہے, تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا, بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت, غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے, اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط, وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے, تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست, ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے, نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے, تقوی تو ہے نہیں دور دور تک, اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. ایمان والا جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر. اب اندازہ لگائیے, اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاء کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے, صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے, سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے, خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے, اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے, آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ, نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں, اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں, آپ کو تکلیف. ٹھیک ہے, آگے آئیے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ فرما, اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے, یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند. اللہ اعلان کر رہا ہے. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل, فرض سے سب سے زیادہ, فرض سے سب سے زیادہ, لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے. فرض کے بعد مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے, بات بھی یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے, میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے, چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کی, یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے, اتنا تقرب حاصل کرتا ہے, اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے. اب آگے سن, تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں, فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے, سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے, لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ, ایک انسان سے فرض بھی کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے, لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب, اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے.
اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو، چہروں کو، ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی، یہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگ مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیے، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی، اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں، اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کوشش نہ کریں۔ کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو، لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں کریں، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں کریں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے
تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، دنیا اور آخرت میں اس درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے. سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا، دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی. فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے، ٹھیک ہے. تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں. یہ 6 نکات تھے اور اس کے اندر 2 حدیثوں میں 2 فائدے نظر آئے. تو ایسے کل ملا کے 8 سے 9 فائدے ہم نے دیکھے، فضائل دیکھے، جو نفل نماز کی ادائیگی سے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا مٹا دیا جانا ہے نا، گھر میں خیر اور برکت کا آنا، اللہ سے قرب حاصل کر لینا، نبی